جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی تاریخ آپ نوٹ کر لیں اپنی ڈائریز میں۔ یہ بہت اہم تاریخ ہے، آج سوموار کا دن ہے اور 18 ستمبر 2023 ہے۔ یہ کیوں یادگار ہے؟ اس لیے کہ آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی چیف جسٹس نے جو ہے وہ اپنے اختیارات جو ہیں ان کے اوپر ایک کیس کو رکھا ہے، سامنے رکھا ہے، اس کے اوپر دلائل دیے ہیں، دلائل دیے جا رہے ہیں۔ یہ کیس، اس کے اوپر جو ابھی تک دلائل سامنے آئے ہیں اس میں قاضی فائز عیسیٰ 184(3) کا جو اختیار ہے اس کو وہ جس کے اوپر قانون بنا اور اس کو پھر لمیٹڈ کیا گیا، 3 ججوں کی کمیٹی کے سپرد کیا گیا کہ اب وہ یہ فیصلہ کریں گے، یعنی جو از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے جو کہ لامتناہی اختیار دیتا ہے کسی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو اور دیتا رہا ہے ماضی کے اندر، اس کے اوپر وہ خود ہی اس کو محدود کرنے کے اس میں ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم دن اس لیے ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اختیار حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، لیکن اختیار دینا، اپنے ہاتھ سے اختیار دینا، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اہم بات ہے اور یہ قابل ستائش بھی ہے، تاریخی بھی ہے۔ ایک اور اعتبار سے بھی یہ بہت تاریخی دن ہے آج کا کہ اس میں پاکستان کی جو عدالت ہے اس میں پہلی بار، تاریخ میں پہلی بار اس کی فل کورٹ پروسیڈنگ جو کہ آئینی معاملے کے اوپر ہے، جو پارلیمانی حقوق کے اوپر ہے، جو پارلیمان کے حقوق کے حوالے سے ہے، اس کو براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ اور آج جب تک آپ کے پاس یہ ولاگ پہنچے گا تب تک یہ وائنڈ اپ ہو چکا ہوگا یا اس کی پروسیڈنگز ختم ہو گئی ہوں گی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی اہم دن ہے اور یہ بہت اہم کیس ہے کیونکہ ایک قانون جو کہ پارلیمنٹ نے بنایا تھا اور اس قانون کے تحت جو ہے وہ چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کیا گیا تھا، ان کے 184(3) کے از خود نوٹس کے، یعنی کسی بھی معاملے پہ از خود نوٹس لینے کا اختیار جو ہے اس کو ایک کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ اس کو جو ہے وہ پچھلی عدالت نے جو کہ چیف جسٹس بندیال صاحب سابق چیف جسٹس کی تھی، انہوں نے اس کو سٹرائک ڈاؤن تو نہیں کیا، لیکن اس کے اوپر انہوں نے پہلے قانون کو سٹرائک ڈاؤن کیا، اس قانون کو انہوں نے اس پہ سٹے لے لیا، یعنی اس کو جو ہے وہ اسی جگہ پہ روک دیا، اس پہ عمل درآمد کرنے سے روک دیا۔ یہ کلیئرلی کلیش آف انٹرسٹ تھا، یعنی کہ جسٹس بندیال کے جو کہ بطور چیف جسٹس، یہ ویسے ہر چیف جسٹس کے اختیار کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی ایک خاص یعنی پرسن اسپیسیفک نہیں تھا اور اس کا مطالبہ بہت عرصے سے بارز کرتی رہی ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے جب قانون بنایا گیا، جس طرح کہ چیف جسٹس صاحب لے رہے تھے اور لیتے رہے ہیں ماضی کے اندر، میں آپ کو بتاؤں گی کہ شراب کی بوتل کے اوپر بھی از خود نوٹس جو ہے اس ملک کے اندر لیا گیا ہے، جب اس کو محدود کرنے کی باری آئی تو جسٹس بندیال صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ سٹے دے دیا کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد روک دیں، یعنی اپنے ہی اختیارات کو جو ہے اپنے پاس رکھنے کے لیے حکومت کو انہوں نے روک دیا، مقننہ کو روک دیا، پارلیمنٹ کو روک دیا کہ آپ اس قانون کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے۔ آج جو صبح سے جو ہے وہ کافی اس کے اوپر اہم معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جو اہم ریمارکس تھے وہ بہت ہی زیادہ، یعنی اس کیس کے حوالے سے وہ میں آپ کے گوش گزار جلدی سے کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو یہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے اس کی آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ اصل میں یہ کتنا تاریخی دن ہے اور یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے اختیارات کو، ایک چیف جسٹس جو ہے وہ اس کے خلاف بات کرے۔ اس سے پہلے تاریخ میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو 18ویں ترمیم کے بعد، یعنی 18ویں ترمیم جب ہو رہی تھی اس سے پہلے جو صدر مملکت ہوتے تھے اس کے بہت ہی اختیارات ہوتے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر اور شریک چیئرمین زردائی صاحب جب بنے صدر تو انہوں نے ان تمام اختیارات کو جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد وہ پارلیمنٹ کو واپس کر دیا۔ تو ایک ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ وہ تھے جنہوں نے کہ بطور صدر زردائی صاحب نے اپنے اختیارات جو ہیں لامحدود، کافی اختیارات تھے اس میں، اسمبلی کو توڑنا اور پتہ نہیں کیا کیا چیز اس کے اندر موجود تھی، وہ تمام اختیارات جو تھے انہوں نے وہ پارلیمنٹ کو واپس کر دیے تھے۔ اور اب ایک اور چیف جسٹس صاحب ہیں جن کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں کہ وہ کل جو ہے سگنل توڑنے کے اوپر بھی کسی کو از خود نوٹس لے کے بلا سکتے ہیں، اور ہم نے ماضی میں ایسی بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں، وہ میں آپ کے گوش گزار بھی کروں گی کہ کب کب جو ہے وہ از خود نوٹس کا اختیار جو ہے وہ اس کا استعمال کیا گیا۔ تو اس کو انہوں نے آج محدود کرنے کے اوپر پروسیڈنگ ہوئی، جس میں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، پہلے تو جب وہ اپنے دفتر میں گئے تو بہت سارے لوگوں نے
ان کو پھول بھی پیش کیے. انہوں نے گارڈ آف آنر جو پولیس دیتی ہے ایک روایتی گارڈ آف آنر وہ لینے سے انکار کر دیا. اور پھر اس کے بعد پوری جو انہوں نے مختصر سا خطاب جب وہ انٹر ہوئے تو تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا. تمام جو سٹاف تھا سپریم کورٹ کا وہ اکٹھا تھا وہاں پہ اور انہوں نے ان کو ویلکم کیا. اس طرح کا تاریخی استقبال ہم نے میرا خیال ہے کم ہی دیکھا ہے. جسٹس افتخار چودھری صاحب کو بھی جو ہے لوگوں نے بہت پسند کیا تھا. ان کے لیے ایک تحریک بھی چلائی تھی, لیکن انہوں نے پھر بعد میں ان کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ از خود نوٹس کا یا کسی بھی طرح کا جو اختیار تھا وہ کس طرح سے استعمال کیا. لیکن آج ایک فقید المثال استقبال ہوا. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی جو نیم پلیٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے جسٹس لکھوایا ہے, چیف جسٹس نہیں لکھوایا. یہ بتانے کا مقصد یہ بہت اہم باتیں نہیں ہیں, مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی شخص اپنے اختیار کو حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کسی کو اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہو اس کی اوقات کیا ہے یا اس کی طاقت اس کو کتنا اس کے اندر کتنا ظرف ہے تو آپ اس کو اختیار دے کے دیکھیے, اس کو طاقت دے کے دیکھیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن یہ بہت بڑی باتیں ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال جو اہم ریمارکس انہوں نے اس معاملے کے اوپر کیے. انہوں نے کہا کہ کیا آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ اگر میری مرضی ہو تو 10 سال تک میں بطور چیف جسٹس کیس نہ لگاؤں تو کیا کوئی مجھے مجبور کر سکتا ہے. یعنی کہ اگر ان کی اچھا اس میں جو کیسز لگانے ہیں اس کے اوپر بھی مختلف آپ نے دیکھا ادوار میں ابھی حال ہی میں تحریک انصاف کی درخواست جاتی تھی, ادھر کیس لگ جاتا تھا, ہم خیال بینچ بیٹھ جاتا تھا, 3 سے زیادہ وہ بینچ نہیں بٹھاتے تھے یا خود بیٹھ جاتے تھے. اور اس طرح سے وہ جو ہے اختیارات کا جس طرح سے استعمال ہوا, لٹرلی اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان جوڈیشل مارشل لاء میں تھا تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگی کہنی. جس طرح سے اپنے اختیارات کا استعمال جسٹس بندیال نے اپنے تقریباً پونے 2 سال کے اندر جو ہے وہ کیا. اچھا, اور خاص کر کے ایک جماعت کے حوالے سے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر میں بطور چیف جسٹس یہ کہہ دوں کہ میں نے یہ کیس نہیں لگانا تو پھر میرا ہی اختیار ہے یہ تو کہ میں نہیں لگاؤں تو نہیں لگاؤں اور لگا لوں تو فوراً لگا لوں. مطلب یہ ایک چیف جسٹس کا کسی بھی ادارے کے اندر جو ایک پاور ہوتی ہے, کسی بھی ادارے کے سربراہ کے پاس وہ غیر لامحدود پاور نہیں ہونی چاہیے. یہی جمہوریت کا اصول ہے. یہ جو مثلث ہے یا جس طرح سے ایک ٹرائکومی آف پاورز جسے کہتے ہیں, یہ ایک مسلمہ اصول ہے جمہوریت کا. اس کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے. اچھا, وہ یہ بھی کہا کہ میرے کولیگ نے ایک بات کی کہ انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی, تو میں 2 باتوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. وہ آئین پہلے بھی ہمارے پاس تھا, ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے, اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی. ٹوٹلی ہمیں ان اکاؤنٹیبل آپ بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے خواجہ طارق رحیم سے یہ انہوں نے پوچھا جو کہ اس کیس کو ڈیفینڈ کرے ہیں کہ یہ چیف جسٹس کے اختیارات جو ہیں وہ چیف جسٹس کے پاس رہنے چاہیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں گا کیونکہ یہ قانون سسٹین ہو جائے تو میرے پاورز کم ہو جائیں گے, لیکن قانون اڑا دیں تو میں طاقتور ہو جاؤں گا. پھر انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی یعنی کہ انہوں نے یہی کہا کہ اگر یہ جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا اگر میں اس کو اڑا دوں تو میں تو پاورفل ہو جاؤں گا, اور اگر میں نہ ہی اڑاؤں تو میرے تمام قوانین جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اور ایک کمیٹی کے تابع ہو جائیں گے جو کہ فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کے لیے دروازے بند کر دوں اور وہ مجھے بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ پٹیشن لاتے, فرض کریں میں چیف جسٹس کے طور پر اسے لگاتا ہی نہیں تو میں مضبوط رہتا بطور چیف جسٹس اس سے. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے اختیار میں تھا, اور اگر آپ یہ جو آپ نے درخواست دائر کی تھی یہ اگر آپ لاتے اور یہ پڑی رہتی میں نہ لگاتا تو پھر کیا ہوتا, ظاہر ہے کہ اس سے نقصان ہوتا. تو پہلا کیس جو کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے کے اوپر اٹھایا ہے وہ اپنے ہی اختیارات کو کم کرنے محدود کرنے کے حوالے سے اٹھایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جب فیصلہ ہوگا اور یہ فیصلہ کیا جائے گا اور کم ہوں گی اختیارات کم ہوں گے تو ظاہر ہے کہ کمیٹی جو ہے اور یہ 15 جج بیٹھ کے سن رہے ہیں, یہ فل کورٹ ہے. یہ بھی یاد رہے کہ پچھلے 4 سال میں یہ پہلا فل کورٹ ہے جو کہ بیٹھا ہے 4 سال کے بعد. اس سے پہلے جو عدلیہ رہی اور چیف جسٹس صاحب رہے وہ کیا کیا کیسز سنتے رہے, وہ کیا کیا فیصلے کرتے رہے, انہوں نے کس طرح سے سپریم کورٹ کو چلایا, اس کی جو اگزامپل ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر نظر آتی ہے, وہ بنتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے وہ مختلف ججز نے اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات کی, جیسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس کے اوپر بہت اہم باتیں کی ہیں, اس پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بہت اہم باتیں کی ہیں, اس کے اوپر جسٹس منیر جو ہیں منیب وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں, لیکن وہ اس کی فیور میں ان کا ٹلٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس قانون کے حوالے سے ہے اس کی فیور میں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں
جو سب سے امپورٹنٹ کیس جس کا کہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود ریفرنس دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ریکوڈیک کا کیس آیا تھا، اس میں سپریم کورٹ نے 184(3) کے تحت اسے اڑا دیا، یعنی ریکوڈیک کا جو معاہدہ کیا تھا پاکستان نے، انٹرنیشنل ٹریٹی تھی یہ پاکستان کی، اس کو اڑا دیا گیا، اور سپریم کورٹ کو نہیں بلکہ $6.5 بلین ریاست پاکستان کو اس کا نقصان ہوا۔ اور یہ کیس جو تھا یہ جسٹس چودھری کی عدالت کے اندر یہ کیس لگایا گیا تھا، جس کو کہ ڈیل جو پاکستان نے کی، جس کمپنی کے ساتھ کی، ٹیتھون کمپنی تھی وہ کینیڈا کی، اس کے ساتھ جب یہ ڈیل کی اور اس ڈیل کے بعد پھر اس کو چیلنج کر دیا گیا، اس پہ از خود نوٹس لے لیا، ایک اخبار کی خبر کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس چودھری نے اس کے اوپر ایک نوٹس لیا اور اس کے اوپر پھر اس کو اڑا کے رکھ دیا اس کیس کو، جس سے کہ پاکستان کی ریاست کو اس معاہدے کی خلاف ورزی کے اوپر $6.5 ارب کا نقصان ہوا۔ $6.5 ارب۔ کس سے پوچھیں گے آپ؟ کس کا حساب لیں گے؟ کس کا احتساب کیا جائے گا؟ سیاستدانوں کا تو احتساب ہوتا ہے یہاں پہ، لیکن کیا ججوں کا احتساب ہوتا ہے؟ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو کہ ظاہر ہے بہت سارے معاملات کے اندر انوالو رہی ہے، کیا آپ جرنیلوں کا احتساب کریں گے اس معاملے کے اوپر کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ ان صحافیوں کا احتساب کریں گے کہ جنہوں نے یہ جو خبر تھی وہ اس طرح سے انداز میں پیش کی کہ جس کے بعد پاکستان کو نقصان ہوا؟ تو یہ جو ایک وجہ رہی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر خود سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی تھیں، خود سپریم کورٹ کے اندر تقسیم تھی کہ اس اختیار کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے۔ مثلا پچھلے دور میں یہ بھی ہوتا رہا کہ جو اپنے پسندیدہ ججز ہوتے تھے، ہم خیال جج ہوتے تھے، ان کے بینچز بنائے جاتے رہے۔ سینئر موسٹ جج تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کو کسی بھی آئینی مقدمے کے اندر ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ یعنی اس سے بڑی آپ عدالتی تاریخ میں کیا مثال دیکھیں گے کہ آپ اپنے سینئر موسٹ جج کو جو ہے وہ آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور آپ کو ان کو نہیں سنتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی آپ نے بینچ بنائے ہیں یا اپنے ہم خیال بینچز بنائے ہیں، جس طرح سے بھی آپ نے کیا، آپ ایک سیاسی جماعت کی پٹیشن کو دفتر میں آنے سے پہلے اس کو منظور، بلکہ کئی بار تو ایسے بھی ہوا، مثلا 9 مئی کا کیس آپ کے سامنے ہے۔ 9 مئی کے کیس میں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے جو جلاؤ گھراؤ کیا، جس طرح سے آگ لگائی، جس طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک کیوس، ایک افراتفری، ایک انتشار جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کی اور پھیلایا بھی، اور پھر اس کو انٹرنیشنلی جس طرح سے پینٹ کیا گیا، اس سے اگلے دن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بلا لیتے ہیں عمران خان صاحب کو اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ معذرت کر لیں نا، آپ مطلب آپ کہہ دیں کہ احساس ندامت ہے، یا آپ سوری کریں، یا آپ یہ کہ مان لیں کہ یہ آپ نے غلط کیا۔ پھر بھی وہ مان کے نہیں دیا، اور پھر بھی ان کو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کو کس طرح سے مرسیڈیز گاڑیوں میں پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ واپس بھیجا گیا۔ یہ ہمارے ماضی قریب کی باتیں ہیں، یہ ابھی 9 مئی 10 مئی کی بات ہے، یہ اس سے پہلے اس کے بعد کی باتیں نہیں ہیں یہ۔ اور پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا، یہ ایک الگ کہانی ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ تاریخ کا سچ بعد میں آتا ہے، اس وقت سامنے نہیں آتا، تو ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا کہ تاریخ کب اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ اچھا، جو اس سے پہلے 184(3) کے حوالے سے جو میں بتا رہی تھی کہ بہت سارے متنازع فیصلے اس کے اندر کیے گئے، اس کے اندر بہت سارے متنازع چیزیں کی گئیں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کیس تھا جس میں کہ ایک عتیقہ اوڈو صاحبہ، ایک پاکستان کی معروف اداکارہ ہیں، ان کی جو بیگ تھا، ان کا جو پرس تھا، اس میں سے مبینہ طور پر، میں مبینہ کا پھر بھی لفظ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اس کیس کی بہت ساری جو ہے وہ اس کے اوپر بات ہوتی رہی ہے، تو اس میں ایک شراب کی بوتل جو ہے مبینہ طور پر برآمد ہوئی، اور اس کے اوپر اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے از خود نوٹس لے لیا۔ پھر ان کے اپنے صاحبزادے کا معاملہ تھا، اس کے اوپر انہوں نے جو کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ تھا، اور پھر وہ جو ویڈیو کیس تھا، اور پھر ویڈیو کیس میں ساری چیزیں آئیں جس میں کہ 2 اینکرز سے شروع ہوا تھا یہ معاملہ، پھر ان کے بیٹے ارسلان کا بھی اس میں ذکر ہوا، اس کے اوپر بھی سو موٹو۔ تو یہ ایک انفارچونیٹلی میری بہت احترام ہے، جیسے افتخار چودھری نے بہت اچھے فیصلے بھی کیے ہیں کچھ، لیکن یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر
یہ سارا اختیار جو ہے اس کے اوپر چیلنج اس کو کیا جاتا رہا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اس کی تشریح جو پہلے سمجھی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی درخواست گزار سپریم کورٹ جائے اور پھر اس کی پٹیشن پر سپریم کورٹ فیصلہ دے، لیکن 1990 کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے تشریح تبدیل کر دی تھی اور از خود نوٹس کے تحت ہی سماعت کرنا شروع کر دی تھی۔ یعنی یہ ایک بنایا ہوا قانون جو کہ 1990 سے پہلے کا قانون تھا، اس کے اندر جو ہے پہلے اس کی تشریح جو تھی وہ یہ کی جاتی تھی کہ کوئی بھی پٹیشنر آ جائے تو سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ فیصلہ دے دے، لیکن پھر 1990 کے بعد جو ہے کہ قریب جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کی تشریح یوں کر دی کہ یہ از خود نوٹس ہے اور اس کے اوپر پھر سماعت کرنا شروع کر دیا۔ تو بہرحال اس کے اوپر کافی ایک لمبی یعنی بارز مختلف پاکستان کی مختلف ادوار کے اندر اس قانون کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتی رہی، چیف جسٹس کے لامحدود اختیارات کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتی رہی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ تو آج پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے اندر پہلی بار یہ کوئی چیف جسٹس اپنا پہلا مقدمہ اس بارے میں ہی سن رہا ہے یا کر رہا ہے کہ اس کا جو اختیار ہے اس سے واپس لے کے عدالت کو سپریم کورٹ کو دیا جائے۔ اور آج بڑے دلچسپ ریمارکس بھی یا جو دلائل تھے وہ آتے رہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہو گیا اور سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا۔ اس میں بار بار قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے رہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اختیار نہیں، یہ چیف جسٹس کے اختیارات کو پابند کرتا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ بات ہوتی ہے۔ اس کا فیصلہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ معاملات آگے بڑھیں گے، اور بھی بہت سارے کیسز ہیں، 60,000 کیسز تقریباً 57,000 تو انہوں نے 57 سے 60,000 کوٹ کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، وہ ایک بڑا فگر ہے۔ 13 ماہ میں یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ان سے نمٹنا ہے، کتنے کرنے ہیں، اور کس طرح سے سپریم کورٹ جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے، کس طرح سے آگے بڑھتی ہے۔ اچھا، جہاں تک میں مختصراً کہوں کہ فل کورٹ کی جو کوریج کی گئی ہے ٹی وی کے حوالے سے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک تاریخی اقدام ہے کہ ایک آئینی معاملے کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا معاملات جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں اور اس کو ٹی وی کے اوپر لایا گیا ہے کہ لیکن یہ ہر دفعہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں کچھ جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں ان کے اوپر ضرور جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو اس پہ بھی ایک کمیٹی بنانی چاہیے کہ کون سے مقدمات دکھائے جائیں اور کون سے مقدمات نہ دکھائے جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو ایک ایکسیسو یوز آف پاور بھی یہ بن سکتا ہے کل کو آگے جا کے، اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی آ کے جو وکلاء میں سے کوئی بھی آ کے سین کریٹ کر سکتا ہے، جس سے کہ نیشنل لیول پہ امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ پرائیویسی کے اندر ہوتے ہیں، جو کہ اسی لیے بہت ساری جگہوں پہ لائیو تو دکھایا جاتا ہے لیکن ہر میٹر جو ہے وہ لائیو نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر ضرور ایک لیکن اس کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے کہ آپ جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں، اور اس کے لیے ایک بہت آسان حل ہے، میثاق جمہوریت کے اندر ایک آئینی عدالت بنانے کے لیے اتفاق ہوا تھا جس پہ معذرت کے ساتھ پی ایم ایل این جو تھی وہ بیک آؤٹ کر گئی تھی۔ یہ آئیڈیا پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا کہ آپ ایک آئینی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں اور وہ معاملات کو سنیں۔ تو اگر وہ کورٹ ہوتی تو یہ سارے معاملات جو ہیں باقی سپریم کورٹ کے جو نارمل پروسیڈنگز ہیں وہ بالکل بھی حرج نہ ہوتا اس کا، اور وہ کورٹ پچھلے خاص کر کے 2 سال کے اندر جو ہے وہ الجھی رہی انہی معاملات کے اندر، بلکہ 2 سال کیا 2017 سے لے کے پاناما سے لے کے اب تک آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کس طرح سے الجھی رہی ہے اور کس طرح سے معاملات کو دیکھتی رہی ہے، اور پاکستان کے عوام کے غریب لوگوں کے اور جو سائلین ہیں ان کے مقدمے جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ وہیں کے وہیں جو ہے موجود رہے۔ تو اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس کی کوریج کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی جو ہے سپریم کورٹ کو بنانی چاہیے، اور میری استدعا ہوگی کہ نئی پارلیمنٹ آئے تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کہ اکاؤنٹیبل کرتی ہے تمام ریاستی حکومتی اداروں کو ان کے حساب کتاب کے حوالے سے، کس نے کتنے پیسے لیے، کتنے خرچ کیے، کتنے کا غبن ہوا، کتنے کی بے ضابطگی ہوئی، کتنے کی بے قاعدگی ہوئی، اس کے اوپر بھی جو ہے اس کی پروسیڈنگز کو بھی لائیو کیا جانا چاہیے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔